اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ناظرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کریم کا عظیم شان ماہ مقدس رمضان المبارک جہاں اپنی بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار مغفرتوں کے وہ پروانے لے کے آتا ہے، وہاں پہ ہمیں رمضان المبارک ایسی پاک باز ہستیوں کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جن ہستیوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو اتنی تقویت ملتی ہے، جن ہستیوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو اتنی مقام و مرتبہ ملا ہے کہ رمضان المبارک کی پہچان آج تک ایک مسلمان کو، ایک بچے کو، ایک جوان کو ہو جاتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سرخم تسلیم کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو زندگی میں کبھی مسجد میں شاید کم ہی جاتا ہو، پوری سال میں کم ہی جاتا ہو، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب سب سے پہلے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آخر کیوں نہ کریں؟ رب کریم کی رحمتیں رمجم برس رہی ہوتی ہیں، رب کریم کی بخششوں کا ایک سما ہوتا ہے، رب کریم کی عطاؤں کا سمندر ہوتا ہے، اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور کیوں نہ پیش کرے کہ یہ مہینہ ایسا عظیم شان مہینہ ہے کہ جس مہینے میں، جس کے بارے میں حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مسجد میں وہاں پہ تھے اور جب مسجد کی ممبر کے بعد آپ تشریف لے کے جاتے، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ اپنے پاؤں مبارک رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین، اور تیسری سیڑھی پہ اگر آپ اپنا پاؤں رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین۔ تو وہاں پہ موجود تمام صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا، آج کیا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ 3 سیڑھیوں پہ 3 پوڑیوں پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے پہلی پوڑی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام بدعا کر رہے تھے کہ اس آدمی کے لیے کہ جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا ہو، بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، تو ان کی خدمت کر کے جنت ناصل کر سکو، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو میں نے کہا آمین کہ جب جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اس آدمی کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے تو وہ میرے پہ درود شریف نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری جو پوڑی پہ میں نے قدم رکھا تو میں نے کہا آمین کہ جس شخص کی زندگی میں، جس انسان کی زندگی میں عظیم شان ماہ مبارک رمضان الکریم آ جائے، وہ انسان رب کریم کی عبادت کر کے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا لے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا عظیم شان ماہ مقدس ہے کہ جس میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، انسان کی نیکیوں بڑھائی جاتی ہیں۔ آج کیونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور جب 3 رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو سیدہ کائنات، خاتون جنت، جگر گوشائے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ جناب سیدہ پاک کی جو ولادت کے بارے میں جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے تقریباً 5 سال کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ کی وفات کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم شان ذات کہ جس کے لیے پورے 2 جہاں سجائے گی، تو جس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، نہ صرف استقبال کرتے ہیں بلکہ تشریف آوری کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی محاذ پہ جاتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں، جب آخر میں ملتے ہیں تو جناب سیدہ کائنات سے ملتے ہیں، اور جب اس مہم سے واپس آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہی سب سے پہلے جناب سیدہ کائنات کے گھر سے ہوتے ہوئے ان سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ایسی عظمتوں والا مہینہ، ایسی شان والا مہینہ، اور اس ایسے عظیم شان مہینوں میں، ایسے شان مہینے میں جب ہم شان والوں کی بات کرتے ہیں تو اس مہینے کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ آج سفر ہجرت کا دوسرا دن ہے، ہم موجود ہیں حرہ العویجہ میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرے میں قیام فرمایا۔ ایک کبوتر ہے غار کے منہ پر
عشق کی انتہا کا راستہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے ایک مکڑی جو جالا بنتی تھی ایک مکڑی جو جالا بنتی تھی جانتی تھی یہ شہر کا راستہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے نور پھیلا ہوا رضا ہے نور پھیلا ہوا رضا ہے وہاں سارا راستہ ضیاء کا راستہ ہے ہجرت مصطفیٰ کا راستہ ہے سب کا سب ہی خدا کا راستہ ہے یہ دیکھیں یہ صحبتیں برداشت کی ہیں سرکار نے یہ ہمارے ساتھی ہماری بہنیں ہمارے بھائی بیٹے جو سفر میں ہمارے ساتھ ہیں یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھی اوپر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم اوہ میں گرا ہوں پھر اٹھا ہوں اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم یہ دیکھیں جناب پوری وادی ہے اللہ اکبر